اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع یہ ہے عقیدت کی کیا ضرورت ہے، لیکن دیکھیں میں دو نشستیں میں نے اس موضوع پہ کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری تمہید ہے میں جو بیان کر رہا ہوں۔ ابھی میں اپنے موضوع پر نہیں آیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تمہید بھی بڑی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ مدعا ہے مختصر، تمہید ہے طولانی۔ تو یعنی مدعا تو یہ ہے کہ ہم اپنی جب جائیں دنیا سے تو کامیابی کی صورت میں ہو جائیں، لے جائیں، یعنی امتحان تو اصل میں یہاں دینا ہے ہم نے اپنی زندگی کا، لیکن امتحان میں اگر ایک انسان ناکام ہو کے جائے تو اس کے نتائج جو ہیں بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ قبر میں رکھتے ہی دو فرشتے آئیں گے اور وہ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون سا تھا، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں حضور تشریف لائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے مسئلہ نہیں ہیں، تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں۔ یہ ساری باتیں جو قبر میں رکھتے ہی ہمیں پوچھی جائیں گی، سب سے پہلے تو روح جو ہے وہ جائے گی رب کے پاس، مومن کی روح کی تو عزت و احترام ہوگا، اور جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کی روح کو واپس رد کر دیا جائے گا کہ اسے لے جاؤ۔ تو بہرحال جب روح آئے گی واپس قبر میں آئے گی تو پھر حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، روح اس میں لوٹا دی جائے گی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہی ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن جو 3 سوالات پوچھے جائیں گے تو اس میں سے کوئی سوال بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کتنی دولت تم نے کمائی، تمہارا کیا بینک بیلنس تھا، کیا بچوں کے لیے تم نے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، جو تمہارے لواحقین ہیں ان کے لیے کیا تم نے سوچا تھا، یہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یا کوئی گھر بنایا کہ نہیں بنایا اپنے لیے، اور کچھ شادی کی وہ کامیاب تھی کہ نہیں، شوہر سے تمہیں تکلیفات مل رہی تھیں، یہ سارے جو ہمارے مسئلے ہیں نا یہ قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے۔ بہرحال یہ جو 3 سوال ہیں کہ ما دینوں کا، من ربوں کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ تینوں سوالات کہ ہم آج نہ اس کی فکر ہے نہ اس کی ہمیں سوچ ہے کہ اس کے جوابات ہم تیار کر لیں، اپنے رب کو پہچان لیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے نا کہ اپنے رب کو پہچان لیں، پھر دین کا مطلب جان لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق اور تعارف ہو جائے، ان کی معرفت حاصل ہو جائے تاکہ قبر میں ان کا جواب دیا جائے۔ تو بہرحال یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اہمیت جن چیزوں کی ہماری نظر میں ہے اصل میں وہی ہمارے مقاصد ہیں۔ یہ بات میں آپ کو ایک ٹیسٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جن چیزوں کی ہماری نظر میں اہمیت ہے وہی ہمارے مقاصد بھی ہیں۔ یہ ایک لیبارٹری ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فری ہے، اس کی کوئی پیسے نہیں۔ شوکت خانم والے تو پتہ نہیں کبھی 1200 روپے لیتے تھے اور کبھی کتنے لے لیتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ جو ہے فری ہے، آپ اپنے مسائل اور آپ کی نظر میں جن چیزوں کی جو مسائل آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہیں وہ آپ کا مقصد حیات بھی ہے۔ جن چیزوں کے آپ منصوبے رکھتے ہیں، جن چیزوں کے آپ خواب دیکھتے ہیں، جو مسائل آپ کی نظر میں اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کا مقصد حیات بھی ہیں۔ یہ بات بالکل کوئی بھی بات ہو اس بارے میں آپ پوچھ سکتے۔ تو جب ایسی بات ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا
کہ ہم کن مقاصد کے لیے جی رہے ہیں اور ہمارا نیت کیا ہے زندگی گزارنے کی۔ اصل میں ہر کام کی نیت، دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ایک نیت سے ہوتا ہے، اور نیت کے بعد جو ہے عمل کی نوبت آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی چیز کی نیت نہ بنائیں اور وہ کام شروع کر دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی کام نیت کے بغیر تو کوئی کام ہی انسان نہیں کرتا، یعنی بچہ بھی نہیں کرتا۔ جو 2 سال کا بچہ ہے وہ اگر کھیلنے کی نیت ہے تو بس وہ پھر آپ کو پتہ ہے کیا کرے گا، نیت پہلے ہوتی ہے بچے کی بھی۔ دودھ پیتا بچہ ہے لیکن وہ اس کی اگر نیت ہو گئی تو وہ پھر رونا شروع کر دے گا، پھر اسے ماں کہے گی کہ بھئی یہ بے چین ہے اور یہ بھوک لگی ہے اسے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور بات ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔